فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لا. اس بات کی لذت سمجھو کہ حضور کام بھیج رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے انگوٹھی پکڑی. توجہ ہے میری تو بات پہ. حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکھوا کے لا. کس کا؟ صرف اللہ کا. حضور نے بھیجا. عقیدہ دیکھیں, اللہ کافی ہے, اس میں شک, لیکن جسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا. فرمایا جا اللہ کا نام لکھوا کے لا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں انگوٹھی لے کے گیا, مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے. کہتے اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. حضور کا حکم کیا ہے؟ کہتے میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. کہتے میں نے اس کو کہا میرا اللہ کا نام نہ لکھنا, ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو. صرف اللہ کا نہ لکھنا, حضور کا بھی لکھو. نبی پاک کا حکم کتنا ہے؟ اللہ کا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو. حضرت ابوبکر نے 2 نام لکھوائے. فرماتے میں جب تک مسجد نبوی آیا نام 2 تھے, سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد 2 نام تھے. جب مسجد نبوی میں انگوٹھی لا کے حضور کو پیش کی نا تو حضور نے فرمایا ادھر آنا. میں قریب آیا, فرمایا تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا, تو 3 لکھوا لایا ہے. کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو 2 ہی لکھوائے تھے. اور میں 3 ہے. یہ دیکھ اللہ, محمد اور ابو بکر, اور 3 نام لکھے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور قسم اللہ کی عزت کی, آپ کا میں نے لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. امام راضی کی تفسیر کبیر, آپ کا لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. اچانک حضور مسکرانے لگے. حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوما, سینے سے لگا لیا. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو, محبت کے آنسو. حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آ گئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو, اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا, اللہ نے گوارا نہیں کیا. یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوا دیا ہے. یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا, یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا کہ ہم نبی پاک کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جناب صدیق اکبر نے عقیدہ دیا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. اور بس یاد رکھیں یہ نظریات, یہ افکار ہمیں حضرت ابو بکر صدیق دیتے. سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا, بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا, جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا, وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا, کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا, بچہ گھر تھا. 18 سال کا جوان, اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا, اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی, تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا, بیوی چیخنے لگی, چلانے لگی, کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی, جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا, ڈنڈا اٹھائے گا, نوجوان کو مارے گا, لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے, جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا, سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں. 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی, وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے, تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے, امام فخر الدین رازی 1, علامہ اسماعیل حقی 2, ملا جلال الدین رومی 3, امام خازن 4, امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو, یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا,
اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں.